امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اسلام کی ایسی صحیح تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، اور سر تسلیم خم کرنا یقین ہے، اور یقین تصدیق ہے، اور تصدیق اعتراف ہے، اور اعتراف فرض کی بجا آوری ہے، اور فرض کی بجا آوری عمل ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہوتا ہے بخیل پر کہ وہ جس فقر و ناداری سے بھاگنا چاہتا ہے اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے، اور جس ثروت و خوشحالی کا طالب ہوتا ہے وہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ وہ دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرتا ہے، اور آخرت میں دولت مندوں کا سا اس سے محاسبہ ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہوتا ہے متکبر و مغرور پر کہ جو کل ایک نطفہ تھا اور کل کو مردار ہوگا، اور مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے وجود میں شک کرتا ہے، اور تعجب ہے اس پر کہ جو مرنے والوں کو دیکھتا ہے اور پھر موت کو بھولے ہوئے ہے، اور تعجب ہے اس پر کہ جو پہلی پیدائش کو دیکھتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے سے انکار کرتا ہے، اور تعجب ہے اس پر جو سرائے فانی کو آباد کرتا ہے اور منزل جاویدانی کو چھوڑتا دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے وہ رنج و اندوں میں مبتلا رہتا ہے، اور جس کے مال و جان میں اللہ کا کچھ حصہ نہ ہو اللہ کو ایسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، شروع سردی میں سردی سے احتیاط کرو، اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو، کیونکہ سردی جسموں میں وہی کرتی ہے جو وہ درختوں میں کرتی ہے کہ ابتدا میں درختوں کو جھلس دیتی ہے اور انتہا میں سرسبز و شاداب کرتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ صدا دیتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لیے جمع کرو، اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا اصل منزل قرار کے لیے ایک گزرگاہ ہے، اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے اس میں اپنے نفس کو بیچ کر ہلاک کر دیا، اور ایک وہ جنہوں نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوست کی 3 موقعوں پر نگہداشت نہ کرے، مصیبت کے موقع پر، اس کے پس پشت، اور اس کے مرنے کے بعد۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں عطا ہوئی ہیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ جو دعا کرے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ دعا کے متعلق ارشاد الاؤ ہے، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جسے توبہ کی توفیق ہو وہ قبولیت سے نا امید نہیں ہوتا۔ توبہ کے حوالے سے ارشاد الاؤ ہے کہ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت کی بنا پر کوئی بری حرکت کر بیٹھیں پھر جلدی سے توبہ کر لیں تو خدا ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جسے استغفار نصیب ہو وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوتا۔ اور استغفار کے متعلق ارشاد الاؤ ہے کہ جو شخص کوئی برا عمل کرے، اپنے نفس پر ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شکر کرے وہ اضافے سے محروم نہیں ہوتا۔ اور شکر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر نعمت میں اضافہ کروں گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نماز ہر پرہیزگار کے لیے باعث تقرب ہے، اور حج ہر ضعیف و ناتواں کا جہاد ہے۔ ہر چیز کی ذکو ہوتی ہے، اور بدن کی ذکو روزہ ہے، اور عورت کا جہاد شوہر سے حسن معاشرت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مصیبت کے مطابق اللہ کی طرف سے صبر کی ہمت عطا ہوتی ہے، لیکن جو شخص مصیبت کے موقع پر ران پر ہاتھ مارے اس کا عمل اکارت ہو جاتا ہے۔